بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن و حسین بیمار ہیں، سیدہ اور مولا علی نے نذر کی کہ بیٹے ٹھیک ہو جائیں تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیشہ کرامت سے استفادہ نہ کیا کرو، اللہ کی ابدیت میں آ کر شفا مانگا کرو۔ 3 دن روزہ رکھیں گے، بچوں کو شفا مل گئی، 3 دن روزے رکھے۔ تینوں راتیں جب افطاری کا وقت ہوتا تھا دروازے پہ فقیر آتا تھا، وہ افطاری فقیر کو دیتے تھے۔ دوسرے دن تیسرے دن پھر جا کے ان کی فضیلت میں قرآن کی وہ سورت اتری۔ اب فرمایا، جناب عباس فرماتے ہیں کہ اچانک میرے آقا حسین ابن علی نے کہا کہ عباس جتنے مشق ہیں سب کو بھر دو۔ اور عباس نے کبھی مولا سے سوال نہیں کیا، فرماتے میں سوچ رہا تھا مولا کیوں کہہ رہے ہیں، پانی تو ہے، سارے مشق بھر دیں، کہ جتنے بھی مشق ہیں ساروں کو بھر دو۔ کا بھر لیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں مولا کے لشکر نے کہا کہ مولا کوفہ آ گیا۔ امام نے کہا نہیں کوفہ دور ہے، کہا نہیں کوفے کے درخت کھجور کے نظر آ رہے ہیں۔ امام نے سواریوں کو روکا کہ غور سے دیکھو عباس یہ کیا ہے۔ جب دیکھا گیا یہ درخت نہیں تھے، یہ اور کے لشکر کے پرچم تھے۔ امام نے کہا رک جا، اور جیسے قریب آیا سلام کیا۔ عباس فرماتے ہیں ہور کا لشکر اتنا پیاسا تھا کہ اگر ہم نہ ملتے شاید یہ لشکر پیاس میں ہلاک ہو جاتا۔ کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ آقا حسین نے کیوں کہا تھا کہ مشکیزوں کو بھر دو۔ جس کو اتنی فکر ہے آنے والے کی، کیونکہ حسین اس کو دشمن نہیں سمجھ رہے۔ آج ہر جوان پوچھتا ہے کہ جب علی بن ابی طالب کا اختلاف تھا تو 25 سال مولا نے ان کو مشورے کیوں دیے؟ بھائی یہ انسانیت کا تقاضا تھا اور امامت کا تقاضا تھا۔ امام وہ ہے جس سے پوچھا جائے وہ جواب دے۔ جس وقت شمر میرے مولا کے سینے پر سوار تھا، اگر اسی وقت مولا سے کوئی فقہی سوال کرتا تو مولا جواب دے، کیونکہ یہ امام کی ڈیوٹی ہے۔ اگر امام مشورہ نہ دیتے تو امام نہ رہتے۔ مشورہ دے رہے ہیں کیونکہ امام ہے، امام حق ہے، امام مبین ہے، اس کا کام ہے، یہ عادی ہے، اس کا کام ہے ہدایت ہے۔ یہ نہیں دیکھتا میں ہدایت کس کو دے رہا ہوں، جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری اسے ہدایت دے۔ اور امام مقام اب رکھتا ہے، باپ کا مقام رکھتا ہے۔ فرمایا علی انا و علی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے، اس لیے میں امام رضا فرماتے کہ اے لوگو تمہارے ماں باپ بھی تم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر حسین ہم سے محبت نہ کرتے کبھی کربلا نہ جاتے، اگر حسین کوفیوں سے محبت نہ کرتے کبھی سکینہ کو ساتھ نہ لے جاتے، اگر حسین اس زمانے کے مسلمانوں سے محبت نہ کرتے اپنی بہنوں کے پردوں کو قربان نہ کرتے۔ یہ محبت کا جذبہ ہے کہ باہر نکل رہے ہیں، ورنہ حسین کو کیا ضرورت تھی باہر نکلنے کی؟ کہتے جلتا رہے سڑتا رہے یہ معاشرہ۔ آج تعجب ہوتا ہے جب کوئی مومن و شیعہ کہتے ہیں جب ان کو اپنی فکر نہیں تو مجھے کیا فکر ہے؟ بھائی یہ ڈیوٹی تمہاری ہے۔ اگر کوئی مومن گمراہی میں جا رہا ہے چاہے تمہیں تکلیف ہو تو آئے، اگر تو حسین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو تمہیں کربلا دیکھنی پڑے گی، تمہیں شہید ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے اس میں ایک امام دکھائی جو شہید نہ ہوا، ہر امام شہید ہوا، کیونکہ اس راستے میں شہادت لینی پڑتی ہے۔ شہادت مقام افسوس نہیں ہے۔ اگر آپ پیغام حسین اور پیغام حسین ابن علی کو پھیلا رہے ہیں یہ مقام فخر ہے، اور اگر اس راستے پہ موت آتی ہے آ جائے۔ یہ کردار عباسی اور زینبی ہے۔ امام نے کہا عباس سارے مشکیزیں کھول دو، یہ پیاسے ہیں پانی پلاؤ۔ بہت پیاری روایت ہے کہ سب کو پانی پلایا۔ امام نے کہا عباس گھوڑوں کو نہیں پلایا، گھوڑے بھی تو پیاسے ہیں۔ فرماتے مشکیزے کو لے گیا اور گھوڑوں کو، حضرت عباس خود پانی پلا رہے ہیں۔ امام جتنا انسان کو جانتے ہیں اتنا حیوان کو جانتے ہیں۔ بہت پیارا جملہ میں نے کہیں سنا نہیں۔ امام نے فرمایا عباس گھوڑے کی فطرت ہے، جب تک اس کا پیٹ بھر نہیں جاتا اپنا منہ اٹھاتا نہیں ہے، جب تک وہ خود نہ اٹھائے تو پانی کو دور نہ کر، اتنی دیر کھڑا رکھنا۔ کتنی فکر امام نے، یہ درد ہے امام نے، وہ حیوان کی پیاس کو برداشت نہ کر سکے، اس نے اصغر کی پیاس کو کیسے برداشت کیا؟ یہ اہل بیت کا کردار ہے۔ محبت کے پھول بانٹیے، درد انسانیت رکھیے۔